کہ امریکہ کی طرف سے وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس بھی شامل ہیں، ان کو فنڈنگ کی گئی ہے کووڈ کے نام پر، جس میں شور مچا ہوا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی مذہبی تنظیم کو فنڈنگ ہو جاتی، اس کے بعد کیا شور مچنا تھا، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہے؟ الجزیرہ نے 2 اپریل کو رقیب احمد نیک نے ایک سٹوری کی ہے، بہت بڑی ڈاکومنٹری، 20-25 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، بہت زبردست، اور اس نے کہا یہ الحمدللہ اس نے کہا یہ ہے کہ مودی کی ٹرمپ کے ساتھ تو دوستی بنتی تھی کہ دونوں ایک طرح کے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی یہ ہمیشہ خلاف تھی کہ جو آر ایس ایس ہے، یہ تنظیمیں جو ہیں یہ خالصتاً جو ہیں یہ ہندوؤں کی ہندو نیشنلزم بلکہ ہندو فنڈامنٹلزم کو آگے بڑھاتی ہیں اور یہ خراب کر رہی ہیں۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ حالانکہ خود امریکہ کرائسس کا شکار ہے، کووڈ کا فنڈ کہ جو فنڈ خالصتاً عام آدمی کے لیے بیمار کے لیے ہوتا ہے، بیمار نہ ہندو ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور بیمار کا فنڈ جو ہے ایسی این جی اوز کو دینا چاہیے تھا کہ جو کسی نہ کسی حد تک بیلنس کرتی اور صرف بیمار کو دیتے۔ اس نے کہا ہے کہ 8,33,000 جو فنڈ ہے وہ دیا گیا ہے مختلف تنظیموں کو، جس میں پہلا جو فنڈ کو دیا گیا ہے وہ میساچوسٹس میں جو وشو ہندو پریشد ہے VHPA اس کو دیا گیا ہے، اور یہ جس کے اندر 2 طرح کے فنڈز ہیں سر۔ ایک ان کا جو فنڈ ہے وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک اکنامک انجری ڈیزاسٹر ایڈوانس ELDA، اور دوسرا DAL جس کو وہ کہتے ہیں کہ پے چیک پروٹیکشن پروگرام۔ ان دونوں کو ملا کے انہوں نے 21,430 جو ہیں یہ ڈالر جو ان کو دیے ہیں، اور VHPA جو ہے اس کی تقریباً 23 ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو خالصتاً ان ہندوؤں کو سرو کرتے ہیں کہ جو انڈیا کے اندر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور جو اپنے فالوورز کے علاوہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے۔ دوسرا جو ہے وہ فنڈ جو دیے گئے ہیں وہ 64,462 روپے ایک اور 7,001 دیے گئے ہیں، وہ دیے گئے اکال ودیالا کو۔ اکال ودیالا جو ہے یہ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو کہتا ہے جیسے ہمارے ہاں مدرسے ہوتے ہیں، یہ مدرسوں سے بھی زیادہ یہ مین بنیادی طور پر پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو پیور ہندوتوا کے سٹائل سے پڑھاتا ہے، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، سب کچھ بھی۔ ہم نے اس انڈیا جو ہے اس کے جغرافیہ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی تاریخ بھی دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی پراپرٹیز، اس کا فونا فلورا بھی علیحدہ ہے، اور یہ صرف دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہاں کسی اور کو رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو اس کو دیے گئے ہیں، اور یہ اس میں کمیٹی سیٹ اپ پر دی انڈین منسٹری آف ہیومن رائٹس ریسورس سینٹر نے اس کو کہا تھا کہ یہ سب سے باعث تنظیم ہے۔ خود انڈیا کی جو 2009 میں کمیٹی بنی تھی ہیومن رائٹس کی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ باعث تنظیم جو ہے یہ کوئی نہیں، اور اس کے تقریباً اس وقت پورے انڈیا کے اندر کچھ 7,500 اسکول چلتے ہیں۔ تیسرا فنڈ دیا گیا وہ انفینٹی فاؤنڈیشن کو دیے گئے ہیں، اور وہ ہے 51,875 ڈالر، اور یہ جو اس کو دیے گئے راجیو ملہوترا کو۔ یہ بڑا عجیب و غریب کریکٹر ہے، یہ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ کا بندہ ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا، اس سے اٹھ کے نکل آیا اور یہاں آ گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوئی ڈگری وگری اس طرح کی تھی کہ اس کو انہوں نے اس کو پلیجرزم میں فائن کیا تھا کہ یہ پلیجرزم میں۔ ایک یونیورسٹی کا بڑا نام ہمارے یہاں سیکولر لوگ لیتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU۔ اچھا، اس کو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے اس بندے کو یہاں پر پروفیسر رکھ لیا، اور اس کے اوپر اس کے ڈگری جو ہے وہ چوری کی ہے، پلیجرزم کا تھا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہندو پریشر اتنا زیادہ تھا کہ JNU کو بھی اس طرح کے بندے کو رکھنا پڑا۔ تیسرا جو ہے وہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے، اس کو انہوں نے 3,78,000 جو ہے یہ فنڈ دیے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا ہے ڈسکرائبڈ ایز فنڈامنٹلی discriminatory as India's cap on special constitutional status of the Indian administrative Kashmir by اس نے کہا ہے کہ اس آرگنائزیشن نے خاص طور پر راستہ ہموار کیا ہے کشمیریوں کے خلاف، اور جو کیا وہ جو آرڈر پاس ہو رہا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو ہے یہ فنڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا جو فنڈ ہے وہ اس کو یہاں یہ 5 کے 5 پوری ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ فنڈ صرف یہ نہیں ہے، یہ 8,33,000 نہیں ہے، یہ اس کے لیے بگننگ آف دا فنڈز ہیں۔ اس کے بعد یہ فرسٹ ٹرانش جو ان کو ملی ہے جو کہ ایک ٹوکن کے طور، اس نے طے یہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اور
جو बीजेपी को या आरएसएस को या बजरंग दल को नहीं मानता उसके अलावा किसी और को फंड नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर अमेरिका की सारी जो तवज्जो इस वक्त जो है उसी की तरफ हुई है। अब ऐसा क्यों है, ये इस पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा इसलिए है कि नरेंद्र मोदी का जो स्टैंस है उस स्टैंस को वो मजबूत करना चाहते हैं इस पूरे खत्ते के अंदर, और वो चाहते ये हैं कि जितनी भी बाकी तंजीमें हैं वो उनको जिस तरह इंडिया जो है वो चाहे कुछ ले और कुचल दें। अक्सर औकात बात लोग ये कहते हैं कि इंडिया को तो उन्होंने चीन के साथ जो है वो लड़ाना है तो इंडिया को तो मजबूत करना चाहिए, तो उसमें यहाँ से हिंदू सिख मुसलमान। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सही तबका है वो एनालिसिस करता है कि अमेरिका के लिए बुनियादी तौर पर दोनों ही इकोनॉमीज खतरा है, इंडियन इकोनॉमी भी और चाइनीज इकोनॉमी भी। इंडिया में लोग समझना शुरू हो गए हैं कि हमें लड़ाया इसलिए जा रहा है कि हम दोनों मेंढों की तरह लड़ें और दोनों लड़के तबाह हो जाएं और अमेरिकन हेजेमनी कायम हो जाए। क्योंकि मजा सारी ये है कि चाइना की लड़ेगा तो चाइना को नुकसान है, इंडिया लड़ेगा तो इंडिया को नुकसान है। अमेरिका ने ज्यादा आम सप्लाई करना है, आम अगर वो सप्लाई करेगा तो जापान पैसे देगा, आम सप्लाई करेगा तो ऑस्ट्रेलिया पैसे देगा, आम सप्लाई करेगा तो इंडिया अपना वो सप्लाई अपना पैसे देगा, अपना इंग्लैंड पैसे देगा, फ्रांस कम्युनिटी ऑफ नेशन से पैसे ले लेगा। और साथ साथ ये है कि कभी किसी की यारी दोस्ती तो नहीं होती, उसको कंपनियां तो कॉर्पोरेट कल्चर की हैं, वो कभी इसकी बनी हुई है उस फरमादार की हैं, उनका पैसा मिलेगा और इकॉनमी जो है फ्लरिश होगी, वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर इन तंजीमों को एक खास तौर पर बूस्ट किया जा रहा है कि तुम अगर उठोगे तो तुम पूरे इंडिया के अंदर बाकी लोगों को कुचल के एक हिंदू हुकूमत कायम कर लोगे, और ये हिंदू हुकूमत जो है हिमालय पे होगी और हिमालय तुम्हारा है, तुम आगे चल चढ़ो। ये है असल क्रक्स, और इसी क्रक्स की बुनियाद के ऊपर चाइनीज जो हैं वो अपना आगे बढ़ा। अब चाइनीज के पास तो कोई आइडियोलॉजी इस तरह की है नहीं। आप खुद सोचें जो पुरानी आइडियोलॉजी भी थी जो कि अपना ताओ की और उसकी क्या नाम था कन्फ्यूशियस की थी, वो भी फुली फिलोसोफर टाइप थी। मतलब उसका मशहूर वाक़या वो ड्रैगन चाइनीज का बड़ा जबरदस्त किस्म का वो है ना अलामत, तो जो एक मगरमच्छ टाइप चीज़ है जो आग फेंकती है। तो कन्फ्यूशियस से मिलने गया ताओ, तो ताओ ने तो उसको पूछा लोगों ने कि ताओ कि बताओ कन्फ्यूशियस कैसा लगा तुम्हें? कहते इट वाज जस्ट लाइक द ड्रैगन वाज ईटिंग द फायर, जैसे ड्रैगन आग खा रहा है, जिसका काम आग फेंकना है वो आग खा रहा है। तो इस तरह का पुरअमन पुरसकून किस्म की चाइनीज जो है वो नेशन रही है, हमेशा से कारोबार वहाँ जाके इस्टेब्लिश करना। लेकिन जब जंग में निकलते हैं तो बहुत सालम भी रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने जंगें की हैं, मंगोलाइट रेस की, हमेशा इस सारे सिनेरियो में हो ये रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी भी तबाही का रास्ता निकला है। वरना ये कभी ना बाइडेन को जो है जिनकी पूरी जिंदगी गुजरी इस बात के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और उनके ऊपर सेकुलरिज्म के ऊपर, और ट्रंप होता तो चलो हम मान भी लेते कि यार वो हिंदुओं के वो अगर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये शरारत इंडियंस को अब समझ आने शुरू हो गई है। और इंडिया को राम पुलानी जैसे लोग, बाकी लोग जो हैं वो आज चीख रहे हैं कि देखो बात सुनो, ये तुम्हें लालच दे के और तुम्हें वो जैसे कहते हैं तलवार पकड़ा के ना राम की वो वहां भेजना चाहते हैं और पीछे से हट जाएंगे और तुम मारे। चलें जी देखते हैं क्या करते हैं और क्या अज़ाइम है इनके।